میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کی تکالیف پر کیا ہے۔ جو آدمی تکالیف سے راضی نہیں ہے شاید وہ اللہ سے ہدایت چاہتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے راستے کی تکالیف پر طہارت کا، مغفرت کا، قدموں کو جمانے کا، دلوں کے جمانے کا، ان سب کے وعدے کیے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے راستے کے جوہد پر۔ اگر مسلمان یہ چاہے کہ تکلیف کے بغیر ہدایت مل جائے تو تکلیف کے بغیر ہدایت کہیں ثابت نہیں ہے کہ تکلیف کے بغیر ہدایت مل جائے۔ وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، جب اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ لازم ہے، جو دین اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس دین کو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف کتنی مرغوب ہونی چاہیے اور تکلیف کتنی مطلوب ہونی چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے دل سے اس بات کا عزم کرو، اے اللہ ہم تیرے طرف سے آنے والی ہر تکلیف پر تجھ سے اجر کی امید کرتے ہیں اور تجھ سے تکالیف پر احتساب بھی کرتے ہیں اور تجھ سے اس تکلیف پر اجر مانگتے ہیں اور تجھ سے اس تکلیف پر اللہ سے تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نظام ہے دنیا کا، دنیا کی معمولی سے معمولی کام، دنیا کا معمولی سے معمولی تقاضا، اس کے پورا کرنے کا طریقہ متعین ہے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیجئے، اگر جوتا پھٹ جائے تو اسے موچی کی دکان میں جانا پڑتا ہے، اگر جس سمے کوئی بیماری ہو جائے اس کے اسپتال مستقل الگ ہوتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ کیجئے دنیا کے معمولی کام اپنے طریقے کے خلاف اپنے چیئے کے بغیر نہیں ہوتے، تو پھر ہدایت کا کوئی متعین طریقہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو نماز کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، حج کے ادا کرنے کا، روزہ رکھنے کا، عبادات کس طرح طریقے تعلیم دیے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت تربیت کے لیے بھی ایک عملی نظام قائم کیا ہے۔ اس عملی نظام کے قیامت تک آنے والے مسلمان اس عملی نظام کے تابع ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے سب سے پہلے کہ وہ کیا طریقہ ہدایت ہے اور وہ کیا ہدایت کا راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جس طرح اتباع سنت کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، لباس میں، شکل میں، تمام ضروریات میں اتباع سنت لازم ہے، ایسے ہی دعوت اللہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا اتباع لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام عبادات میں تو سنت کے اتباع لازم ہو اور ہدایت کا حاصل کرنے کے لیے کوئی سنت کا طریقہ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن نے شرط لگا دی ہے ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نبی کے اطاعت کرو تو ہدایت پر ہو۔ جو اہمیت طریقے نماز میں نبی کے طریقے کے پابند ہونے کی ہے، وہ اہمیت دعوت اللہ میں بھی نبی کے طریقے کے پابند ہونے کی ہے۔ ส่วนนี้พี่น้องครับนาเรื่องของดุนยาถึงแม้ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑا تھا۔ اس لیے مسجد سے جوڑنا یہی سب سے پہلا سبب ہے ایمان کی تکمیل کا۔ سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے۔ صحابہ کا گشت کرنا ایمان کے لیے ہوتا تھا، ہمارا بھی گشت کرنا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مسجد کے اطراف میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا، بس یہ ایمان کے سیکھنے کا صحابہ کا معمول ہے۔ امت کو اس معمول پر لانا ہے، یہ بات سب یاد رکھیں۔ گشت کا اصل مقصد اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ گشت کا موضوع ہے امر بالمعروف ونہی عن منکر۔ یہ ایک بدنی عبادت ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کیا جاتا ہے اور یہی گشت ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ ایک نہیں متعدد صحابہ کا یہ معمول تھا، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے وہ مسجد کے اطراف میں گشت کرتے، صحابہ کے ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لاتے اور یہ کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، قم بنا نؤمن ساعتن، تعال بنا نؤمن ساعتن۔ یہ صحابہ کے اقوال ہیں۔ امام بخاری والے کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی زیادتی اس طرح ثابت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، یہ امام بخاری کا مستدل ہے، جس سے یہ بات صاف معلوم ہو جاتی ہے
کہ تبلیغ میں گشت کا اصل مقصد گشت کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ اور میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے بازار میں لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کو مسجد میں لایا کرتا تھا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تبلیغ میں 6 نمبر ہیں، یہ 6 نمبر نہیں ہیں، یہ 6 فرائض ہیں جن کی ہمیں مشق کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر۔ تو سب سے پہلی صفت ایمان ہے، اس ایمان کی تکمیل کا اصل طریقہ یہ تھا کہ لوگوں میں ملاقاتیں کر کے انہیں دعوت دے کر ایمان کے مجلس سے ملا کر جوڑا جائے، اور یہاں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اس کی وحدانیت کے تذکرے، ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے جو مسجدوں کا اعمال سے آباد کریں گے ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہ مسلمان بے دینی غیروں سے محبت کی وجہ سے ہے، یہ مسلمان میں بے دینی غیروں سے خوف کی وجہ سے ہے۔ ساری بے دینی اس لیے ہے کہ اللہ کے غیر سے دل متاثر ہے۔ اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کرو اور مسجدوں سے تعلق قائم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دے گا۔ قرآن کی 2 آیتوں میں ہے یہ، ایک فرمایا مسجد کا آباد کرنے والوں کے دلوں سے اللہ اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں، دوسری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں لوگوں کے پاس، خود جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اللہ ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ میں نے عرض کر دیا کہ ایمان سب سے بڑا فریضہ ہے جس کی تکمیل کا، جس کو سیکھنے کا، جس میں کمال پیدا کرنے کا ایک عملی، ایک مسنون طریقہ کہہ رہا ہوں میں، مسنون طریقہ، تبلیغی جماعت کا طریقہ نہیں، مسنون طریقہ یہی ہے ایمان کے سیکھنے کا کہ مسجد کے اطراف میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لایا جائے اور شراب کے اڈوں سے، منکرات کے ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے مسلمان کو اٹھا کے مسجد میں لایا جائے۔ یہ ہے منکر سے روکنا، ایک آدمی کو نماز کے لیے تیار کر کے لانا، اس سے نماز ادا کروانا، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ امر بالمعروف بنائے کر قلم کا، اخبار کا، کاغذ کا، کتاب کا، موبائل کا، یہ اس سے ان ذرائع سے فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک بدنی فریضہ ہے، اپنے بدن کو استعمال کرنا لوگوں کو منکر سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو فرائض پر لانے کے لیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا گشت کہ 2 فریضے بنیادی ہو گئے، ایک گشت کے ذریعے ایمان کی تکمیل اور دوسرے گشت کے ذریعے لوگوں کو نماز پر آمادہ کرنا، منکر کے ماحول سے نکالنا۔ بس یہ عملی محنت یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ ตัวนี้พี่น้องครับตัวนี้ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت خدا کی قسم صرف یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت خدا کی قسم صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر عمل کی استعداد پیدا ہو۔ وقت ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا ان کو مسجد میں رکھو، وہ کہتے نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، بتوں کو نہیں توڑیں گے۔ آپ نمایاں مسجد میں رکھو، مسجد میں رہنا ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ آج بھی مسلمان فرائض سے جو انکار کر رہا ہے اس کا یہی ایک مسنون اور ایک متعین علاج ہے کہ اس کو مسجد کے ماحول میں رکھا جائے۔ جماعت میں نکلنے کی اصل غرض یہی ہے کہ 4 مہینے کم سے کم سالانہ اس کا مسجد کے ماحول میں گزرے تاکہ یہ عمل کے ماحول میں رہ کر، فرشتوں کے پروں میں رہ کر اس میں عمل کی استعداد پیدا ہو۔ آپ کا فرماتے تھے عمل کی استعداد جو پیدا ہوگی وہ عمل کے ماحول میں رہنے سے پیدا ہوگی۔ چور سے چوری ہو گئی، فرمایا مسجد میں رکھو۔ ایک آدمی زنا کے تقاضے پیدا ہوا، فرمایا مسجد میں رکھو۔ ایک عثمان بن عفان کو مسجد میں رکھا۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، بلکہ آپ صاحب نے فرمایا اعمال مسجد سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے کا اور کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی جگہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والی جو چیز ہے وہ اصل مسجد کا ماحول ہے۔ آپ غور کیجیے صحابہ کے واقعات پر۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کان بند کیے خدا کی بات کے سننے سے، آپ نے فرمایا، وہ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں قدم رکھا تو میرے دل نے اندر سے کہا ان کی بات سننی چاہیے۔ میں نے کہا ضرور نکالی، آپ کی بات سنی، آپ کی بات کو قبول کیا۔ مسجد سے بات سننے والا شخص 80 خاندانوں کو اسلام میں لے کر آیا ہے۔ مسجد کے ماحول میں آ کر بات سننا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں گشت کا مقصد بات پہنچانا نہیں ہے، مولیا صاحب کا ملبوظ ہے، کان میں بات ڈالنا، کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دلوں میں بات کا اترنا تبلیغ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں گشتوں میں بات پہنچا دینا گشت کا موضوع نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا
بازاری ماحول سے مسجد کی طرف، گھروں کے ماحول سے مسجد کی طرف، غفلت کے ماحول سے ذکر کی طرف، جہل کے ماحول سے علم کی طرف، گناہوں کے ماحول سے اور شیاطین کے ماحول سے فرشتوں کے اور اعمال کے ماحول کی طرف مسلمان کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے گشت ہے۔ اگر آپ چلتے چلتے کسی عالم دین کی بات کر لیں تو میں کہتا ہوں کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ گزرتے گزرتے اس سے کہتے باہر نکلنے کی ترغیب دے دیں، اس کی جان بچے گی نہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی نہیں۔ اسے گڑھے سے نکالنا ہے اصل۔ میں کہنا چاہتا ہوں گشت کا اصل مقصد یہ تھا مسلمان جہاں جہاں بھی گناہوں میں غفلت کے ماحول میں پڑا ہوا ہے، مسلمان کو غفلت کے ماحول سے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض ہے۔ یہ ہماری نمازوں میں ایک کمال پیدا ہو۔ جب آدمی دنیاوی مشاغل میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے اور دنیاوی مشاغل غالب آ جاتے ہیں تو نوافل کی عادت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مسلمان فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں ایک کمال پیدا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت نے کہہ کر نکالا کرتے تھے، تمہیں اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ کچھ وقت کے لیے چاہیے مسلمان کو کہ وہ اپنے دنیاوی اسباب سے اور کمانے کی تجارت کی مشغولی سے نکل کر کچھ وقت عمل کے ماحول میں رہے، جس سے اس کے اندر نوافل کا شوق پیدا ہو، لمبی نمازوں کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ لیکن نماز بگڑے گی تو سارا دین بگڑے گا، اور نماز میں غفلت ہوگی تو مسلمان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو عمل کا عادی بنانے کے لیے فرمایا کچھ وقت کے لیے چاہیے کہ آدمی سارے کام چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اس غرض سے کہ اس کی نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کو بگاڑ لیتا ہے اس کی بگاڑ کا اثر پورے دین پر پڑتا ہے۔ ہماری بے دینی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ نمازوں میں کمال نہیں ہے۔ فرمایا من اقامھا فقد اقام الدین، جس کی نماز کامل ہوگی اس کا دین کامل ہوگا۔ اس لیے فرمایا اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ دنیا کی مشغولی کی وجہ سے ایک آدمی نماز میں جلدی کرتا ہے اور نماز کو بگاڑ دیتا ہے۔ آتا ہے روایتوں میں کہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے اور نماز کے لیے اس کو تو برباد کر دے، اس طرح سے مجھے برباد کیا اسے بھی برباد کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں کمال پیدا ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ نوافل کی کثرت سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ نوافل کی کثرت سے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اس لیے ہمیں تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، نوافل کا، تلاوت کا، ان سارے کاموں کی ہمیں عادت پڑے گی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اسپتال کے ماحول میں رہنے والی کی طرح ہے، جس اسپتال میں دوائیں وقت پر ملتی ہیں، غذا وقت پر ملتی ہے، ڈاکٹر وقت پر دیکھتے ہیں۔ اس طرح عمل کے ماحول میں رہنے سے ہماری جو دینی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں اور جو منکرات کے اثرات جسم میں پیدا ہو گئے ہیں، عمل کے ماحول میں رہنے سے رفتہ رفتہ ان بیماریوں کا علاج ہو جائے گا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں تسبیحات، تلاوت، ذکر، عبادت ساری چیزیں وقت پر ملیں گی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے اور ہم نوافل کے عادی ہو جائیں۔ نمازیں سنبھال کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کچھ وقت کے لیے دنیا کے ماحول سے نکالنا ہوگا اور دنیا کے ماحول سے ہٹ کر عمل کے ماحول میں رہنا ہوگا، جس سے ہمیں عمل کی عادت ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ اعمال میں کمال پیدا ہو۔ اس طرح ہمیں اپنی نماز پر مشق کرنی ہے۔ نماز کے ظاہر کو درست کرو۔ دوسری مشق یہ ہے کہ نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرو، اور تیسری مشق یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مسائل کو حل کرواؤ۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اسباب کو مؤخر کرو، عمل کو مقدم کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے عملوں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب مؤخر کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جا کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، تو میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔
آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اور احادیث میں نماز کو مقدم کرنے کا حکم ہے، اسباب کو ترک کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، اس کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ توکل اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ توکل عمل کو مقدم کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ آپ عمل کو مقدم کریں سبب پر، آپ نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ اگر آپ اسباب کو مقدم کرتے ہیں عمل پر، عمل کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، تو آپ کا اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ اسے نہیں کہتے کہ آدمی اسباب ترک کر دے، اللہ پر بھروسہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی عمل کو مقدم کرے سبب پر۔ اس لیے سارے وعدے جتنے بھی ہیں اعمال کو مقدم کرنے پر ہیں۔ میں نے عرض کیا 3 اعتبار سے نماز پر مشق کر دی ہے، ایک نماز میں نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی، ایک نماز میں اللہ کے دھیان کے لانے کی، اور تیسری مشق نماز پر یہ کرو کہ اس بات کی کوشش کیا کرو کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے 2 رکعت ساز الحاجہ پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور فرائض کو ہر حالت میں مقدم کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت عمل کا امتحان لینے کے لیے ضرورت کو اور عبادت کو ایک وقت پر جمع کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ عبادت کو مقدم کرتا ہے یا اپنی ضرورت کو مقدم کرتا ہے؟ اگر ضرورت کو مؤخر کر کے عبادت کو مقدم کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کام اپنی قدرت سے آسان فرما دیتے ہیں، اور اللہ نے ان سے دنیا میں عزت کا اور برکت کا ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جو نماز ضائع کر دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک صفت علم کی ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھتا ہے اور دنیا کے فنون کو سیکھنے والا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، اور اپنے احکام جو اللہ نے دیے ہیں اللہ کے احکام کی تحقیق کرنا علم میں لگنا ہے۔ دنیا کے فنون کا سیکھنا یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ دنیا کا جہل ہے انسانی تجربات سے جو حاصل ہوتی ہے اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ علم میں لگنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ علم میں لگنا کیا ہے سنیے، معاوضہ فرماتے تھے علم میں لگنا یہ ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نماز کیسے ادا کروں، زکوٰۃ کیسے ادا کروں، روزہ کیسے رکھوں، حج کیسے کروں، میں تجارت کیسے کروں، ملازمت کس طرح کی کروں، کون سی ملازمت حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سا مال حرام ہے، کون سا حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، کون سی تجارت حلال ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، یہ سارے فرائض معلوم کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ نماز، ایمان اور علم یہ تین بنیادی فریضے ہیں جن کو پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت کیا جاتا ہے۔ میں پھر بھی بات دہرا رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، گشت ان 3 فرائض امت کو جمع کرنے کے لیے ہے۔ مسجد میں مسائل کے حلقے قائم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، علماء کے ذمہ لازم ہے، میں کہہ رہا ہوں علماء کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسجدوں کو وقت دیں اور یہاں عوام سے اختلاط کریں اور عوام کو غسل کے فرائض، وضو کے طریقے، نماز کا طریقہ اور یہاں مسائل علماء عوام کو بتلائیں۔ علماء عوام کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسجد کو وقت دیں، عوام کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، میں کہہ رہا ہوں عوام کے ذمہ فرض ہے کہ وہ مسجد کو وقت دیں۔ مسجد کو وقت نہ دینا یہ ایک کافر کا مزاج ہے، اور مسجد کو آبادی کے لیے وقت فارغ کرنا یہ ایک مومن کا مزاج ہے۔ میں صاف طور پہ آپ سے اہم بات عرض کر رہا ہوں، کافر اور مومن کے درمیان، مشرک اور مومن کے درمیان قرآن نے جو فرق کیا ہے وہ فرق مسجد کو آباد کرنے کا فرق کیا ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھے تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے مسجد کو وقت دینا۔ اب قرآن میں اللہ نے 2 آیتیں نازل کی ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ ما کان المشرکین یعمروا مساجد اللہ۔ یہ 2 قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں مسلمان غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ 100% مسلمان مسجد کو آباد کرنے والے ہوں گے اور کفار و مشرکین مسجد کو آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لازمی عمل ہے ہر مسلمان کے ذمے کہ وہ مسجد کو وقت دے، کیونکہ مسائل سیکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ایمان سیکھنا فرض ہے۔ ان سارے فرائض کے لیے امت کو مسجد میں جمع کرنا یہ اللہ کا ایسا امر ہے، میری بات اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ اللہ کا ایسا حکم ہے کہ اگر مسلمان مسجد کی آبادی کی محنت نہ کرے،
اگر مسلمان مسجد میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اپنا وقت فارغ نہ کرے تو مسلمان کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، سارے علاقے والوں سے، پاکستان والے ہوں یا وہ ہندوستان والے ہوں یا وہ دوسرے ممالک کے آئے ہوئے حضرات ہوں، سب سے عرض کر رہا ہوں، مسجد کے لیے وقت فارغ کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، اور اس میں تاخیر کرنا اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ مسلمان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر مسجد کی آبادی کی کوشش نہ کروں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحیح روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو مسجد کی آبادی کی جو محنت، جس بات کی طرف بار بار بنگلے والی مسجد نظام الدین سے متوجہ کیا جا رہا ہے سارے عالم کو مسجد کی آبادی کی طرف، وہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے جس میں تاخیر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، جس میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اس حدیث کو لوگ غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ پمفلیٹ صاحب کے تقسیم کرا دو اور موبائلوں میں اور کاغذوں میں اور کاپیوں میں اور اخباروں میں اور پمفلیٹ چپکا دو جگہ جگہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ فرمایا کہ 5 فرائض سکھلانے کے لیے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو، یہ حکم دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ شریک نہ کریں، ایمان سکھلانے کے لیے، نماز سکھلانے کے لیے، روزے کا طریقہ، روزہ کیسے رکھا جائے سکھلانے کے لیے، زکوٰۃ کیسے دی جائے سکھلانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، یہ 5 چیزیں سکھلانے کے لیے حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو کے بارے میں علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے یہ باتیں سمجھائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آلات ذرائع ہیں، بات کسی کے ذریعے سے پہنچا دو لوگوں تک، نہیں، لوگوں تک بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، لوگوں کو عمل کے ماحول میں جمع کرنا یہ اصل فریضہ ہے دعوت کا۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، ظاہر نبی ہیں، کوئی بیکار کام تو کر نہیں رہے ہوں گے، کسی نعوذ باللہ دنیا کے کام میں تو مشغول نہیں ہوں گے، یہ نعوذ باللہ کسی عبث اور بیکار کام میں مشغول نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، یحییٰ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے انہیں 5 باتیں سکھلاؤ، اس کام میں کہیں دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، اگر آپ اس وقت مشغول ہیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یحییٰ علیہ السلام سے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کر دیا، میں نے نہ کیا، تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ سوچیے آپ، یہ بات کس پر ہو رہی ہے؟ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات سمجھانے میں اگر دیر ہو گئی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لکھنے کی بات ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل کو ٹال بھی نہیں سکتے، اس کو مخلوط بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو دوسرے پر ڈال بھی نہیں سکتے۔ میں نہیں کرتا تو آپ کر لیجیے۔ صاحب یہ روایت بتا رہی ہے عیسیٰ یہ نہیں کہا عیسیٰ میں مشغول ہوں، آپ کر لو اس کام کو، آپ کر لو۔ آج تاجر کہتا ہے تبلیغ جماعت والے کرنے یہ کام، میں تو تاجر ہوں، مجھے تو فرصت نہیں ہے، میں تو ملازم ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے، میں تو ایک کمپنی میں ملازم ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا عیسیٰ میں مشغول ہوں، یہ کام تم کر لو۔ یحییٰ السلام نے کہا عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کر دیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے 5 باتیں پہنچا دی، میں نے یہ کام نہ کیا تو اللہ مجھے ذمہ میں دھسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ بتائیے یہ اگر اتنا اہم فریضہ نہیں ہے مسجد کو آباد کرنا اور لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا، اگر یہ اتنا اہم کام نہیں ہے تو یحییٰ علیہ السلام کو عذاب کے آنے کا اندیشہ کیوں ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو ذمہ میں دھسائے جانے کا خوف کیوں ہے؟ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد کو وقت دینا، مسجد کو آباد کرنا، اور یہاں علم اور ذکر کے حلقے قائم کرنا، اور یہاں مسائل اور فضائل کے حلقے قائم کرنا، اور لوگوں کو یہاں جمع کر کے بات سمجھانا۔ میں اپنی بات دہرا رہا ہوں، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات سمجھانا، یہ ایک اللہ کا ایسا حکم اور امر ہے
کہ اس میں نبی کو عذاب کے آنے کا اندیشہ ہے اگر اس میں تاخیر ہو گئی. میں تو کوئی اپنی طرف سے خیالی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ سے پوری حدیث عرض کر کے کہہ رہا ہوں. ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے کہ وہ مسجد کو وقت دے اور مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے بات کرے، جو حدیث سے میں نے عرض کیا ہے. ตัวนี้พี่น้องครับนะสิ่งที่สาม دوسرا ایک بنیادی فریضہ میں نے عرض کیا کہ مسائل علماء کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کو وقت دیں. عوام علماء کو مسجد میں جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے. علماء کو چاہیے، بلکہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. کہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، صافی خرابیہ. اس آیت کے ذیل میں معارف قرآن میں مفتی شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے 3 کام ایسے ہیں جو مسلمان کو اپنے مقام پر رہ کر کرنے چاہیے. ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا مسجد کی آبادی کی محنت، اور تیسری شرافت انسانیت کے کاموں سے کافی ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت ہو جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ 3 کام شرافت انسانیت کے اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرنے کے علی کا قول نقل کیا ہے. یہ معجم قرآن میں اس آیت کے ذیل میں کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. مسجد کو ویران کرنا کافی ہے، اس کو آباد نہ کرنے کی کوشش کرنا مسجدوں کو ویران کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا اس طرح مسائل کی تعلیم. دوسرا فریضہ جو ہے، دوسرا علم جو ہے فضائل کا ہے. فضائل کی تعلیم مساجد کے اندر، فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور حضرت کے 6 صفات پر جمع کی ہوئی منتخب احادیث، ان کتابوں سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے. تعلیم کم سے کم آدھا گھنٹہ ہونی چاہیے ہر مسجد میں، اور ایسے وقت میں ہونی چاہیے جب زیادہ مصلی نماز میں شریک ہوں، موجود ہوں، اس وقت تعلیم کا حلقہ لگایا جائے. تعلیم سے پہلے اعلان کیا جائے مسجد میں کہ حضرات تشریف رکھے، مسجد میں تعلیم ہوگی اور تعلیم کے بعد مشورہ ہوگا. ہم تعلیم کے ساتھ مشورہ کریں تاکہ سارے لوگ مسجد کے آنے والے مسجد میں ہمارے مشورے میں شریک ہوں. مشورہ ہر مصلی سے ہے، جب لوگ نماز کے لیے آ جائیں اسی نماز کے ساتھ تعلیم کا عمل کیا جائے. آدھا گھنٹہ تعلیم ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے مشورہ جو ہے اپنے مسجد کے مصلیوں سے کہ تشریف رکھے، آپ سے مشورہ ہے. اس طرح ہمیں تعلیم ایسے وقت میں کرنی ہے جس میں زیادہ لوگ مسجد میں نماز میں شریک ہوتے ہیں. آدھا گھنٹہ تعلیم ہو. تعلیم کے بعد